السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اس دعا کے بعد محنت جس کو بہت ہی غلط ایک پرسیپشن میں میرا خیال سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سرگرمی، کوشش، لیکن اس کو نا صرف رزق کی تلاش کا ایک رستہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ جی رزق کی تلاش کا رستہ ہے، جو کہ ہے بھی، اور احادیث سے بھی جو بات ملتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ ترمذی میں ہے کہ تمہارے کھانوں میں سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو محنت کر کے حاصل کیا جائے، کھانا روزی، نہ کہ تمہاری دولت. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مسلم میں سے ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو فرما رہے ہیں کہ کندھوں پہ لکڑی کے بنڈل لے جاؤ اور پیسے کماؤ اور اس سے رزق حاصل کرو، روزی حاصل کرو، کسی سے مانگو نہیں، کیونکہ مانگو گے تو شرمندہ ہوگے. تو یہ جو محنت ہے نا جی، یہ جو کوشش ہے، یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں باعزت رہیں، ذلیل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے ضروری ہے، نہ کہ اس لیے کہ آپ سٹیٹس کے چکر میں پڑ جائیں، آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ اپنی دولت کے چکر میں پڑ کے اپنی زندگی کا سکون جو ہے اسے مسخ کر لیں، اسے تباہ کر لیں، اسے برباد کر لیں. محنت کرنی بہت ضروری ہے، صحیح ہے. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں یا اللہ کی تلاش میں بھی نکل رہے ہیں تو اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، دین کو سمجھنا پڑتا ہے، اسلام کو سمجھنا پڑتا ہے، اللہ کو پہچاننا پڑتا ہے، اس کی پہچان کرنی پڑتی ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے اس کو بہت غلط ایسپیکٹ میں لے لیا کہ جی کوشش کرتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگیں. انفیکٹ آپ کو آج کل جو موٹیویشنل سپیکر ملیں گے وہ ایسی باتیں کرتے ملیں گے کہ جی آپ اتنی محنت کرو، چپ کر کے اتنی محنت کرو کہ آپ کی کامیابی بولے. بھائی اصل کامیابی محنت یہاں پہ مطلب میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کہا گیا محنت کرنے کو کہ دیکھو محنت ایک بندہ کرتا ہے، کر کے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھتا ہے اور زمین کا ایک قطر پیمائش کر دیتا ہے، یہاں پھر سیب گردے کو دیکھتا ہے اور وہ اتنا محنت، دماغ کی اتنی محنت کر رہا ہے کہ وہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کچھ اسٹرانگ پاور ہے جو اس کو نیچے گرا. تو یہ جو موٹیویشنل سپیکرز آج کل کہتے ہیں نا جی کہ محنت کرو، ایسا چپ کر کے کرتے رہو اور آپ کی کامیابی بولے، تو یہ کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اصل کامیابی جو ہے ایک تو ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آسانی لائیں، کیونکہ آپ سفر میں ہیں، آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے یہاں رہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی بھول جائیں. ٹھیک ہے. تذلیل کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے آپ نے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. اس لیے محنت ضروری ہے تاکہ آپ کو جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں، جو رزق ہے وہ مہیا کیا جا سکے. اس لیے محنت ضروری ہے. اور محنت کی ڈائریکشن صرف رزق کمانا نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں محنت ہوتی ہے. آپ کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے. کسی کی مطلب یہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والی بات ہوئی ہے، حدیث آپ نے بیان کی ہے، اس میں ہاتھ نہ پھیلانے سے مقصد یہ بھی ہے کہ ملازمت کے بارے میں بھی ہے. نہیں، اصلی ملازمت میں بندہ ہے اس کے آگے ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے نا مہینے کے بعد سیلری. بالکل مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اپنے کندھوں پہ لکڑیاں اٹھا لو، وہ بہتر ہے اس سے بہتر کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود محنت کرو. حسن بھائی مولا بھی کرتے رہے ہیں، حسن بھائی یار وہ ایک ایسپیکٹ میں وہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تجارت بہتر شعبہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے نہیں ہو پا رہی تب آپ کو کیا کرنی ہے؟ ملازمت. اور ملازمت میں کیا کریں گے؟ آپ محنت ہی کریں گے. آپ کوشش کر کے سر کوئی کام کر کے ارن کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ پھیلانا بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہٹے کٹے ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود آپ مانگ رہے ہیں. تو میرا صرف آج جو سینیریو تھا یہ محنت کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کا صرف یہ تھا کہ صرف ہم نے غلط ڈائریکشن میں لے لیا ہے محنت کو، صرف ایک ہی سینیریو میں کہ پیسہ کمانا ہے. اور جو میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، موٹیویشنل سپیکرز نے تو بالکل اسے ایک نا رزق کمانے کی طرف اور لوگوں کو ایک راہ پہ لگانے کے لیے شروع کیا ہوا ہے.
تو آپ کو اگر زندگی میں آسانی اور سکون چاہیے، اپنی ضروریات کو سمجھتے ہوئے محنت صحیح ڈائریکشن میں کریں، صحیح ڈائریکشن میں کریں، اور اپنی ضروریات کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اتنی محنت کریں جتنی سے آپ کی زندگی میں سکون رہے. اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا ہمیشہ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی کیسے آئے گی. تو اگر آپ صحیح محنت کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آسانیاں آئیں گی، اور جب آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی تو آپ اسے معاشرے میں عام کر سکیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، اپنے چاہنے والوں کا، اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ سے پیار نہیں کرتے، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے محبت کریں. شکریہ جی.